تعزیت کرنا یہی ہوتا ہے. تعزیت کا یا مصنون طریقہ ہے وہ استعمال کر لیں. مصنون طریقہ یہ ہے تعزیت کا کہ سب سے پہلے آئیں، آ کر جتنے بھی مرنے والے کے لاحقین ہیں، عزیز و قارب ہیں، ان کے ساتھ آپ کلام کریں، حوصلہ افزا، ایسے الفاظ دین کے ساتھ حضور کے محبت کے بیان کریں کہ دعانے والا چلا گیا 1000 درجہ اعلیٰ جگہ پہ چلا گیا ہے. جب اس کو کہیں گے مرنے والے کے جو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ سب سے پہلے تعزیت کا کام. ایسا نہیں ہے کہ گھر والے صبر سے کہتے ہیں آپ صبر کریں، صبر. خواتین بیٹھی ہوں گھر والی صبر کے ساتھ، باہر میں آنے والی ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں، انہیں آ کر تلقین کریں، ایسی باتیں کریں کہ اور صبر آئے، یعنی کہ اور زیادہ رونا شروع کرنا، اور زیادہ پریشان نہیں کرنا. مومن مسلمان جب جاتا ہے دوسرے بھائی کے پاس، جا کر ہزار تعزیت چند لفظ ایسے نکالتا ہے، اس سے حوصلہ آتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا کوئی بھی ہو محلے کا، تو اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ جب آپ نے نکلنا ہے، جب آپ آگے جنازہ بھی چلنا ہے، تو کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر ضرور ہوگی. خاص کر اس کے قریبی رشتہ دار جانتے ہوں گے، دوست احباب جانتے ہوں گے. تو سامعین محترم، اس کی 100 میں سے 99 برائیاں ہیں. کتنی؟ 99. لیکن ایک خوبی کا پتہ ہے، ایک صفت کا پتہ ہے. کوئی سخاوت والی لے لیں، کوئی اخلاق والی لے لیں. تو مرنے کے بعد سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے برائیاں بیان نہیں کرنی، وہ ایک خوبی بیان کرنا شروع کر دیں. جنازے کے ساتھ کوئی ادھر چل رہا ہوتا، کوئی ادھر، آپ اس کو ساتھ والے کو بتائیں، ساتھ والا اس کو بتائیں کہ اس کی یہ خوبی تھی. یہ دوسری مصنون طریقہ ہے تعزیت کا. پہلے حوصلہ افزائی کرنی، دوسرا مرنے والے کو خراج تحسین پیش کرنا. جتنی اس کی خوبیاں ہیں آپ کے علم میں ہیں، وہ ضرور جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، حتیٰ کہ جنازے پہ بھی شیئر کریں. بہت سارے علماء کرام جو ہے جنازے کے اندر جس مرنے والے کو جانتے ہیں تو اس کی عیسائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، دین کا لگاؤ، حضور کی محبت بیان کی جاتی ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ملنا ہے، تو یہ ضروری چیز ہے. بعض جنازہ جو ہے لاحقین کو مل کر جانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ضروری ہے. انہیں ملیں. بعض کہتے ہیں کیوں ملنا ہے؟ نہیں، یہ ضروری دین کی میں بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا. کیا کرنا؟ دعا کرنا. جنازے کی آخری صف میں ہو یا ختم شریف کی آخری جگہ پہ بیٹھا ہو، سوچے کہ میں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. ارے اسے خبر نہیں ہے کتنا ہی گناہ گار محفل میں بیٹھا ہو، کتنا ہی گناہ گار محفل میں بیٹھا ہو، لیکن جب وہ دعا کرتا ہے مرنے والے کے لیے، جانے والوں کے لیے، والدین کے لیے، جس کے لیے بھی دعا کرے گا، اسے خبر نہیں ہے. کبھی اس سے پوچھ کے دیکھے اس دعا کا کتنا اثر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس دعا جو میرا کرنے والا دعا ہے، میرے لیے پہاڑوں جتنی دعا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثال دے کر، اس طرح وہ شخص ہوتا ہے جیسے سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہو، اور ڈوبنے والے کو کوئی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی. میں ڈوبنے والے کو پوچھا دنیا کتنی چاہیے تمہیں، کہے گا نہیں، مجھے کوئی ایسا سبیل بن جائے میں یہاں سے کنارے پہ لگ جاؤں. میرے آقا نے فرمایا مثال دے کر، مرنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے صدقے اللہ اسے اس پریشانی سے جو ہے محفوظ کر لیتا ہے، اسے کنارے پہ لگا دیتا ہے، اسے آسانی مل جاتی ہے. دعا ایسے کرنا ہے، چاہے وہ چیلم کی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو. دعا جو ہے جب ہم کسی کے لیے کرتے ہیں اس کی بخشش کے لیے، تو اللہ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور اس کے صدقے پھر دعا کرنے کے کہتے ہیں دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے لیے دعا مانگتے رہنا ساری زندگی. نہیں، کل امت کے لیے دعا مانگا کریں. دعا میں کیا کنجوسی ہوئی؟ کل امت کے لیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے دعا مانگا کریں، دشمنوں کے لیے دعا مانگا کریں. اور مولا یہ جو بندے ہیں دشمن ہیں، اس کی ہدایت کی دعا مانگیں، اس کی جو ہے رائے حق کی دعا مانگیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحابہ کو بڑا جو ہے بہت سارے ساتھیوں پہ یہ غصہ تھا. تو حضور جب فتح مکہ کے بعد تشریف لائے، فتح مکہ میں تو ایک خاتون کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا خامن بہت دشمن تھا آپ کا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، بڑی دشمنی کی، اس نے زور ساری زیادہ طاقت تھی آپ کے خلاف صرف کی دشمنی میں، اس نے جو ہر مال خرچ کیا. اب میں اس کی بیوی ہوں، آپ سے امان چاہتی ہوں. صحابہ کو غصہ آ گیا، یا رسول اللہ خبردار، ہم تو اس کی تلاش میں ہیں، اس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی اذیتیں دی ہیں آپ کو، ہم نہیں چھوڑیں گے.
جب بیوی نے امان مانگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ اسے ایمان دیتے ہیں، لے آئے، اسے معاف کرتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ کر اس کی بیوی جو ہے یمن کی بارڈر سے وہ کراس کر کے بھاگ رہے تھے تو واپس لائے، کہیں 100 بار رستے میں پوچھا کہ میرا بدلہ تو نہیں لیا جائے گا؟ کہا نہیں، وہ ذات ایسی ہے وہاں بدلے نہیں لیے تھے، وہاں دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جاتا۔ آ کر جب معافی مل گئی تو کلمہ پڑھ کر، ہیں ابو جہل کے بیٹے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو پھر انہوں نے ارادہ کیا، وہ دیکھا کہ اتنی شفیق شخصیت، ہماری ہر چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کہا کہ آج کے بعد جو میری زندگی ہے، میری طاقت ہے، میرا روپیہ پیسہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آپ کے مخالف صرف ہوا ہے، اب میں آپ کے قدموں پہ نشاور کرتا ہوں۔ تو سمجھنے محترم، دعا کرنا دشمن کے لیے بھی، تو جب آدمی کی بیوی چلی جائے دنیا کیسے، تو بیوی جو ہے یہ سب سے پیارا رشتہ ہے۔ قبر کے بعد یہاں دنیا میں ماں ہے، باپ ہے، سارے لوگ ہیں، لیکن قبر کے بعد حشر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد جنت۔ جنت کے اندر ماں اور باپ جو ہے وہ ایسے فیملی جیسے ہماری ہوتی ہے ایسی فیملی نہیں رہے گی، یہ بیٹا بھی ساتھ ہے، بہو بھی ساتھ ہے، چھوٹا بیٹا بھی، یہ نہیں۔ جنت کے اندر آپ کو جنت کو پڑھیں، جنت ایسی ہے کہ وہاں 2 ہی بندے رہیں گے، ایک میاں ہوگی ایک بیوی، دونوں ہوں گے، اور بیٹے کا اپنا میاں بیوی ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا محل ہوگا۔ جنت سے جو جوڑا چلا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کا، اور واپس ہم نے جب آدم نے جانا ہے تو 2 لوگ ہی ہوں گے۔ اور اگر خاوند کہے کہ مولا میری بیوی میرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی اور میں گواہی دیتا ہوں اس نے میری اولاد کو پالا، اس کی تربیت کی، میری خدمت کی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں مولا یہ فرما بردار تھی، اللہ کریم اس گواہی پہ اس بیوی کو جنت عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان